الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جس سیکشن سے آج ہمیں آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے بیان کون الصبر نصف الایمان۔ اس بات کا بیان کہ صبر جو ہے وہ نصف الایمان ہے۔ امام گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس نقطے سے جو پہلے بھی وہ بیان کر چکے کہ بعض اوقات ایمان کا اطلاق جو ہے وہ اصول دین کی تصدیقات پر کیا جاتا ہے۔ جو عام اطلاق ہے ایمان کا وہ تو ماننا ہے نا، اور ایمان کے کچھ کانٹینٹس ہیں یا ایمان کے کچھ آبجیکٹس ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں، حدیث جبریل میں بھی ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ اور کہتے ہیں بعض اوقات ایمان کا اطلاق جو ہے اعمال صالحہ پر ہوتا ہے جو ایمان سے صادر ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و70 شعبہ، کہ ایمان جو ہے وہ 70 سے اوپر کچھ شاخیں رکھتا ہے، اور اس میں سے سب سے زیادہ جو افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے زیادہ ادنا ہے، کمتر کہہ لیں یا سب سے زیادہ قریب ہے، ایٹ ہینڈ ہے، وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، رستے سے اذیت کی چیزوں کو ہٹا دینا۔ اور فرمایا کہ والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور معلوم ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے تئیں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکسنگ کی ہے، اور متعین کرنے کی کوشش کی ہیں کہ بھئی وہ کون سے ایمان کے شعبے ہیں، اور پھر پوری ایک کتاب تصنیف کی ان احادیث کو جمع کیا کہ جو ان شعب الایمان جو ہے ان سے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معارف جو ہیں ان کے اپنے ابواب ہیں، ان کی اپنی تفصیلات ہیں، اور اعمال کی اپنی تفصیلات ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب ایمان کا اطلاق ان دونوں پر ہوتا ہے، اب دیکھیں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں جب لا الہ الا اللہ ہے تو وہ تصدیق ہے نا، اور اس میں رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایک عمل ہے، اور حیا بنیادی طور پر ایک حال ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک حدیث میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے اطلاقات جو ہیں وہ جمع ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تفصیل سے تذکرہ جو قواعد العقائد امام کی کتاب ہے، پہلی کتاب جو ہے وہ اس کتاب کی وہ تو کتاب العلم ہے، اس کے بعد قواعد العقائد ہے۔ اب کہتے ہیں لیکن یہ جو صبر ہے نا، اس کو نصف ایمان جو کہا جاتا ہے وہ دو اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کے اطلاقات ہیں۔ نمبر ایک کہ بعض اوقات تصدیقات اور اعمال دونوں پر جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ایمان کے دو رکن ہیں، ایک یقین اور ایک صبر۔ یعنی وہی جو آیت بار بار دیکھیے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ صبر اور ایقان یا یقین، تو کہتے ہیں کہ ایک رکن ہو گیا صبر اور ایک رکن ہو گیا یقین۔ اور کہتے ہیں یقین سے مراد کیا ہے؟ المعارف القطعیہ الحاصلہ بہدایت اللہ تعالی عبدہ الی اصول الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بندے کو جو قطعی معارف حاصل ہوتے ہیں، وہ جن کا تعلق اصول دین سے ہے، ان کو ہم یقین کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں صبر سے مراد کیا ہے
کہ اس یقین کے مقتضا پر عمل کرنا۔ اب اس کی مثال امام دیتے ہیں، کہتے ہیں اذ الیقین یعرفہ ان المعصیۃ ضارہ والطاعہ نافعہ۔ دیکھیں یقین، عرفان سے یقین پیدا ہوتا ہے، معرفت سے۔ یقین کس بات کا؟ اس بات کا یقین کہ جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں وہ مضر ہیں، اور جو نیکیاں ہیں، جو طاعات ہیں، یہ مفید ہیں انسان کے لیے، نافع ہیں۔ اور اب امام کہتے ہیں کہ یہ جان تو لیا آپ نے، لیکن گناہ کو ترک کر دینا اور نیکیوں پر مواظبت کرنا، یعنی اس پر جو ہے جمے رہنا اور تکرار کے ساتھ اس کو کرنا، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ وہی کہ استعمال باعث الدین فی قہر باعث الہوى والکسل، کہ وہ جو دینی امپلس ہے یا جو دینی جذبہ ہے اس کو انسان عمل میں لائے، کس لیے؟ تاکہ انسان جو قہر، جو ہوا کی جو امپلس ہے اس کو دبا دے، اور جو کسل ہے اس کو بھی دبا دے۔ تو کہتے ہیں اس اعتبار سے صبر نصف الایمان ہے، یعنی آدھا ایمان یقین ہو گیا اور آدھا ایمان صبر ہو گیا۔ اگر آپ اس کو جوڑ لیں اسی سے جو امام صاحب نے دو فرشتوں کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ ایک فرشتہ ہدایت دیتا ہے اور ایک فرشتہ تقویت فراہم کرتا ہے، تو گویا وہ ہدایت والا دینے والا فرشتہ، اس کا جو عمل ہے وہ یقین پیدا کرنا ہے، اور جو دوسرا فرشتہ ہے جو طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس کا تعلق گویا صبر سے ہو گیا۔ اور وہ روایت پیچھے انہوں نے تذکرہ کی تھی نا کہ جو چیز تمہیں بہت کم دی گئی ہے وہ یہی دو ہیں، الیقین و عزیمت الصبر، یقین اور صبر پر عزیمت، یہ جو چیز ہے یہ کم دی گئی۔ تو ایک اعتبار سے وہ بتا رہے ہیں کہ صبر کو نصف الایمان جو کہا گیا ہے تو ان معنوں میں۔ اور کہتے ہیں دوسرا جو اس کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اطلاق کیا جائے ان احوال پر جو اعمال کا ثمر ہیں، اعمال سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ معارف سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو کچھ انسان کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے یا دنیا میں جو کچھ انسان پاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ الی ما ینفع فی الدنیا والآخرہ او یضرہ فیہما، یا تو وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کون سی چیز دنیا اور آخرت میں نافع ہے اور کون سی چیز دنیا اور آخرت میں مضر ہے۔ وَلَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَضُرُّهُ حَالُ الصَّبْرِ وَبِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَنْفَعُهُ حَالُ الشُّكْرِ۔ انسان کو جو چیز مضر حاصل ہوتی ہے اس میں اس کو کیا کرنا ہے؟ صبر کی حالت اختیار کرنی ہے، اور اگر آپ وہ چیز کو اس پر غور کریں جو اس کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس میں اس کو شکر پر فوکس کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ جو شکر ہے نا وہ ایمان کا آدھا نصف ہے، اور آدھا نصف جو ہے وہ صبر ہے۔ تو پیچھے بھی بات ہو چکی، اسلاف میں سے کئی کا قول نقل ہوا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان کا آگے قول نقل بھی کرتے ہیں کہ الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر۔ ایمان گویا دو حصوں پر مشتمل ہے، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ اور کہتے ہیں بعض لوگ اس روایت کو مرفوع بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت اگر مرفوع ثابت نہیں بھی ہے تو وہ حدیث تو ہم کئی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں نا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بہت تعجب انگیز ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، بہت پیکیولیر ہے، اور اس کا سارا معاملہ اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، اصابتہ سرا، جب اس کو جو ہے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، شکر، وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر، اور اگر اس کو کوئی مضر چیز، تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس لحاظ سے بھی گویا وہ فرما رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ صبر جو ہے وہ نصف الایمان۔ اب کہتے ہیں کہ
اگر جب ہم نے یہ بات جان لی کہ صبر کہتے ہیں جو باعث ہوا سے انسان کو صبر کرنا ہے نا، اور کیسے کرنا ہے جو باعث دینی ہے اس کے ثبات کے ذریعے، وہی بات بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دو طرح کی امپلسز ہیں، ایک امپلس ہدایت والی ہے، خیر والی ہے، جو انسان کو یا اوپر لے کر جاتی ہے، اور ایک امپلس اس کے اندر جو ہے وہ خواہشات کی ہے، ہوا کی ہے، جو اس کو نیچے کی طرف لے کر آتی ہے۔ یعنی وہی جو ہم سورہ 3 میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک چیز وہ ہے جو انسان کو احسن تقویم کے مرتبے پر فائز کرتی ہے، مسجود ملائک بناتی ہے، تکریم کا ذریعہ بنتی ہے انسان کے، اور ایک وہ ہے کہ جب انسان پر غالب آ جاتی ہے تو انسان جو ہے اسفل سافلین کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا کی جو امپلس ہے نا، اس کا جو باعث ہے، اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو پرانے جو فلاسفہ اخلاق ہیں ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی جو کہہ لیجئے کہ تھیورسٹ تھے جو اخلاق کا انہوں نے بیان کیا، جس میں ابن مسکوی بھی ہیں، جس میں ابن حزم بھی ہیں، جس میں امام راغب اصفہانی بھی ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین، تو ان کے ہاں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کے ہوا کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک جو ہے وہ شہوت کی جہت ہے اور ایک غضب کی جہت ہے۔ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شبلی نعمانی اپنے استاد کی جو ہے وہ جو سیرت ہے اس کی تکمیل کی، پہلی 2 جلدیں شبلی نعمانی کی ہیں اور اگلی 4 جو ہیں وہ مولانا سلیمان ندوی کی ہیں۔ تو اس میں سے چوتھی جلد ہے نا، یعنی چھٹی جلد، وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک موسوعہ سا ہے مختصر اخلاق پر، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھئی وہ جو فضائل اخلاق ہیں ان کو جمع کیا، صبر، شکر، تقوی، توکل، تواضع، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا، کچھ آپ کا اسوہ بیان کیا، اور پھر رذائل کا بیان کیا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات منقول ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے شروع میں بھی امام نے یہ بحث اٹھائی ہے، مولانا سلیمان ندوی نے، کہ دیکھیے انسان کے اندر بنیادی طور پر نفس میں 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ، اور درمیان میں ہونی چاہیے قوت عقلیہ یا نفس ناطقہ، ٹھیک ہے، وہ ہونی چاہیے، وہ جو اس کو گورن کرے۔ اور اصل میں جب وہ نفس ناطقہ یا عقل ان دونوں کو گورن کرتی ہے تو وہ گویا ان کو اعتدال پہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہوت کی تفرید جو ہے وہ بھی بری ہے، افراط بھی برا ہے، غضب کی تفرید بھی بری ہے، افراط بھی برا ہے، اور جو گولڈن مین ہوتا ہے نا، جو درمیان کی راہ ہوتی ہے، وہ اصل میں عدل کی راہ ہوتی ہے، اخلاق کی راہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، امام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہوت کی جہت ہے اور ایک غضب کی۔ اور شہوت کیا ہے؟ لطلب اللذیذ والغضب للہرب من المؤلم، کہ وہی بات ہے، اور یہ اصل میں ایک لحاظ سے ایک سیفٹی ویلو ہے نا، یعنی دیکھیں نفس انسان کو جو دیا گیا ہے، نفس جن معنوں میں جبلتوں کا مجموعہ، مثلا اگر آپ نفس کو کہیں تو یہ ضروری ہے نا، اس دنیا سے متعلق رہنے کے لیے نفس ضروری ہے، اور اس نفس کے اندر یہ 2 بنیادی آپ سمجھ لیں کہ پوٹنسیز کہہ لیں رکھ لی گئی ہیں۔ ایک کیا ہے کہ جو چیزیں نفس کے لیے مفید ہیں الٹیمیٹلی، اس کی طرف نفس لپکتا ہے، اقبال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہوت ہے۔ اور کچھ چیزوں کی طرف ادبار کرتا ہے، اس سے جو ہے ریپیل کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، یہ گویا قوت غضبیہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو لذیذ ہے نا اس کی طرف وہ لپکتا ہے، اور جو مؤلم ہے، جو الم پیدا کرنے والی ہے اور جو تکلیف دینے والی ہے، اس سے نفس جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ تو کہتے ہیں صبر پھر کیا ہے؟ تو صبر ان معنوں میں کیا ہے؟ صبراً عن مقتضی الشہوہ فقط۔ تو اصلاً تو صبر کیا ہے؟ یعنی روزہ، وکان الصوم صبراً، یعنی روزہ بھی ایک طرح کا صبر ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہوت کے اقتضاء سے روکنے والی چیز ہے، اور شہوت 2 ہی بڑی شہوتیں ہیں، شہوت البطن والفرج، کہ بطن اور فرج کی جو شہوت ہے اس سے انسان کو روکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَدَوَائِل غضب جمیعاً، ہاں دون مقتضی الغضب، تو غضب کا اقتضاء جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے۔
ان معنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ الصوم نصف الصبر، نصف الصبر اگر یہ روایت ثابت ہے تو ان معنوں میں ہے نا کہ قوت شہویہ کے لیے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو روکنے والی ہے، قوت غضبیہ کے حوالے سے وہ نہیں ہے۔ اگرچہ قوت غضبیہ اپنے بالکل لٹرل معنوں میں تو اس کے لیے بھی صبر یعنی روزہ جو ہے وہ ایک اکسیر ہے، یہاں امام صاحب ایک خاص معنوں میں بات کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیے نا وہ احادیث جو روزے کی فضیلت بیان کرنے والی ہیں اس میں قوت غضبیہ کا بھی خاص لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی وہ تو واضح ہے نا، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ روزے کے نام میں شامل ہے، وہ تو اس کی مصطلح میں شامل ہے کہ انسان یعنی اس کی تعریف میں شامل ہے کہ بھئی سحر سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک جو ہے کھانے پینے اور جو جائز جنسی شہوت ہے اس سے رکنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور چیزیں بھی ایڈ کی نا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا آپ نے فرمایا نا کہ نہ تو فحش گوئی کرے ولا یسخب، بازاروں میں شور شرابہ نہ کرے، اور پھر آپ نے کہا کہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آدمی اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اور تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ جو روزے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غضب سے بھی تو وہ روکتا ہے نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کو اس کی اجازت نہ دے کہ وہ اس کے روزے کو جو ہے وہ ضائع کرے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جی کمال صبر کیا ہے؟ کمال صبر یہ ہے کہ انسان دوائی شہوت اس سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے، اور دوائی غضب سے یعنی داعیات غضب سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ تو کہا اس لحاظ سے روزہ جو ہے وہ پھر ربع الایمان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم شرع کی جو تقدیرات ہیں اور جو اعمال کی حدود ہیں اور احوال ہیں ان کی نسبت ایمان کے ساتھ ہے نا اس کو جوڑ کے رکھیں، بتائیں۔ یعنی یہ بھی امام صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حکمت دین کا ایک معاملہ ہے نا کہ مختلف اعمال کو ہم دکھائیں کہ وہ ایمان کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ دین اصل میں ایک لحاظ سے یہی ہے نا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ اس امت کے ابتدائی دور میں بھی ایک بڑا مسئلہ یہیں سے پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کو بالکل کہا نا کہ یکجان دو قالب ہیں، اور کہا کہ بھئی عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ براہ راست ایمان میں کوتاہی ہے، اور عمل میں بہت بڑی کوتاہی ہے تو گویا وہ ایمان کا خاتمہ ہے۔ تو اس سے خوارج کا اور معتزلہ کا موقف سامنے آیا، اور اس کے برعکس مرجئہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، بس ایمان لے آئے ہو، تصدیق ہے، اس کے بعد کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام صاحب یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اعمال ایمان سے کس لحاظ سے متعلق ہیں۔ یہ ایک سیکشن یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں بیان الاسامی التی تتجدد للصبر بالاضافۃ الی ما عنہ الصبر، کہتے ہیں کہ وہ مختلف عنوانات کیا ہیں، یعنی صبر کی مختلف شکلیں ہیں، جب جو ہے وہ اور کس چیز سے صبر ہے، اصل میں اضافت سے طے ہوگا نا کہ صبر کس چیز سے، تو جس چیز سے صبر ہوگا اس کے حوالے سے اس کا ایک مستقل نام آ جائے گا۔ ابھی اس کی وضاحت امام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صبر اس کی قسم کیا ہے جو بدنی ہوتا ہے، جیسے انسان جو ہے وہ مشقت جو ہے وہ برداشت کرے، باڈیلی پین برداشت کرے، جسمانی تھکاوٹ محسوس کرے، اور کہتے ہیں یا تو وہ کسی فعل کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے انسان جو ہے وہ جو شاق اعمال ہیں ان کو کرے، تہجد پڑھے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور معاملات کرے، جیسے مطلب روزے رکھے مستقل نفلی، تو یہ بھی کیا ہے، اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان خود سے عمل کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر رہا ہے، اور اس میں اس کے جسم پہ تھکان اور جو ہے وہ سختی آ رہی ہے، مشقت آ رہی ہے۔ اور ایک صبر جو بدن پر آتا ہے وہ احتمال ہے۔ احتمال کا مطلب کیا ہے؟ اٹھانا، یعنی انسان جھیلے۔ اور وہی بات ہے جو بار بار فرق آ رہا ہے نا، ایک ہے جس کا تعلق اختیار سے ہے اور ایک کا تعلق جبر سے ہے۔ جو پہلی مشقت جسم پر آ رہی ہے نا وہ مجاہدے سے آ رہی ہے نا، وہ انسان طویل قیام کر رہا ہے، انسان جو ہے
وہ دین کی محنت کر رہا ہے، مثال کے طور پہ دعوت دین کے لیے در در پھر رہا ہے، انسان جو ہے قتال کے لیے لمبے سفر کر رہا ہے، تو یہ انسان خود سے کر رہا ہے نا، اور اس کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جس کا اثر جسم پہ پڑتا ہے لیکن وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی کسی نے اس کو مارا پیٹا، ٹھیک ہے، اور کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، جسم گل سڑ گیا، فالج ہو گیا، درد جسم میں اٹھنی شروع ہو گئی، میگرین ہوتی ہے لوگوں کو، بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، سر کا درد ہوتا ہے، تو اب یہ جسم پر آ رہی ہے نا تکلیف، لیکن یہ اس کے اختیار سے نہیں ہے نا، اس پر آ رہی ہے، وہ جھیل رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ بھی محمود ہوتی ہے اگر وہ شریعت کے موافق ہو۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مَحْمُودًا إِذَا وَافَقَ الشَّرْعَ۔ ہمارے ہاں اس دور میں یہ ایک تصور ہے کہ ایڈونچرزم، تکلیفیں اٹھانا، طرح طرح کے کرتب کرنا، مختلف سپورٹس میں لوگ بہت تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلپس وائرل ہو رہے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، میرا خیال ہے جاپانیز ہے، چائنیز ہے، اس کو، یا چھوٹے بچے ہیں، میرا خیال ہے وہ بدھسٹ ہیں، وہ طرح طرح کی پریکٹسز کراتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو جیسے پریکٹسز کروائی جا رہی ہیں، ان کے پاؤں کھولے جا رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کے جسم کو مولڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ دکھایا جا رہا ہے ویڈیوز میں کہ وہ شدید کرب میں ہے وہ بچہ، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹیون ان ہو جاتا ہے، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کس طریقے سے ایک درخت کے تنے کے گرد بالکل وہ گول گھوم جاتا ہے چھوٹا بچہ، یا چھوٹے بچوں کو جمناسٹک کرائی جا رہی ہے، یا ہمارے ہاں جو ہے وہ کوہ پیمائی ہے، یا اور طرح طرح کی چیزیں ہیں جس میں بہت تکلیفیں لوگ اٹھاتے ہیں، بہت اذیتیں اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اور کئی جگہوں پہ وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو میں نے ابھی مثال بچوں کے حوالے سے دی ہے نا، وہ بالکل لگتا ہے کہ ان ہیومن ہے وہ سب، اب وہ ان کی شاید کوئی ریلیجس بھی پریکٹسز ہوتی ہیں ایسی، تو یہی اگر اس طرح کی چیزیں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو اسلام کی قدر بھی محسوس ہوگی۔ یا بہت سے ہندو یوگی اور اسی طریقے سے بدھسٹ مونکس جو ہیں جس طرح کی پریکٹسز کرتے ہیں، وہ غیر شرعی ہیں ان معنوں میں کہ دین ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہراتا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے بہت سے متصوفین جو ہیں ان کے اندر بھی جو جہلا ہیں وہ عجیب عجیب پریکٹسز کرتے ہیں کہ جناب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پوری رات کو وظیفہ پڑھنا ہے، یا الٹے لٹک کر کنویں میں کوئی فلاں درود پڑھنا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب فضول باتیں ہیں، اور آپ تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں اور آپ کو اجر بھی نہیں ہو رہا بلکہ الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ تفسیر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے سفر میں گئے نا تو وہاں ایک جو ہے وہ عیسائی راہب کو دیکھا، قبطی، وہ عیسائی تھے وہاں کے، ادھر اور مصر میں بھی اور وہاں شام وغیرہ میں بھی تھے، تو وہ دیکھا کہ بالکل سوکھا سڑا اور بالکل جو ہے بہت زیادہ ریاضتیں کرنے والا، تو اس کو دیکھ کے ایک دم ان کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سیدنا عمر کے، اور انہوں نے وہ آیت پڑھی، کہا کہ عاملۃ ناصبہ، اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں نا، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ تو یہ جو خطروں کے کھلاڑی ہیں، چاہے آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو سپورٹس وغیرہ بھی ہے نا، اصلاً یہ بنیادی طور پر ان کی سورسز جو ہوتی ہیں نا وہ ریلیجس ہی ہیں، ریچولسٹک ہی ہیں۔ خاص طور پہ جو اولمپکس ہے اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بالکل دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یعنی وہ جو ماؤنٹ اولمپکس تھی نا وہاں دیوتا رہتے تھے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے یہ مذہبی رسومات تھیں جو آج تک بھی جاری ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں نا اس کے اندر وہ جو پرانے کچھ سمبولک چیزیں ہیں، وہ آگ کا تصور ہے نا، دیوتا کے پاس آگ ہوتی ہے اور آگ لے کے جائی جاتی ہے، تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹارچ چلتی ہے ایک خاص جگہ سے، ملکوں کا سفر کرتی ہے اور جاتی ہے، اور ٹارچ جلا کر جو ہے وہ اولمپک کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی اس کے اندر جو اس کی آپ کہہ لیں جو میتھیکل اس کی جو بیسز ہے نا وہ پائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں یہ توجہ دلا رہا تھا کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پہلا جو حصہ ہے نا جس میں بدن تھکتا ہے وہ تو خیر ہی خیر ہے، یا وہ سنت کے مطابق آپ عبادت کر رہے ہیں نا تو اس میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ پر تکلیف آتی ہے، کوئی آپ کو مارتا ہے یا کوئی بیماری وغیرہ ہے، تو انسان پر جو تکلیف آ رہی ہے اس کے بھی تو کئی موٹیوز ہو سکتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو گویا اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ مطلب ضرب کی انہوں نے مثال دی ہے نا کہ آپ بلا وجہ میں کسی آدمی سے بھیڑے، اس کو ماریں اور وہ آپ کو آگے پہ چار ٹکا دے اور پھر آپ کو تکلیف ہو اور آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، تو پھر یہ موافق شرع نہیں ہے نا،
یعنی وہ آپ نے غلط کام کیا، اس کی وجہ سے آپ کی ٹھکائی ہو گئی اور آپ کے جسم کو تکلیف ہوئی، تو اس پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تکلیف اٹھانا ہے نا، جو کہ محمود التام ہے، پوری طرح محمود ہے، وہ ایک اور ہے۔ یعنی کہتے ہیں اصل میں جسم پر بھی جھیلنا یہ بھی محمود ہے، لیکن یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن جو پوری طرح محمود ہے وہ کون سا ہے؟ هو الصبر النفسی ان مشتہیات الطبع و مقتضیات الہوى۔ اصل میں جو محمود ہی محمود ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو روک کر رکھے، تھام کر رکھے، کس چیز سے؟ طبیعت کی جو اشتہائیں ہیں ان سے، اور ہوا اور خواہشات کے اقتضاءات جو ہوتے ہیں ان سے۔ کہتے ہیں کہ اب آگے وہ بتا رہے ہیں نا کہ بھائی الگ الگ عنوان قرار پائے گا۔ اگر یہ صبر جو ہے وہ شہوت البطن والفرج سے ہے تو اس کو کہتے ہیں عفت۔ عام طور پہ ہمارے ہاں شہوت فرج کے لیے لفظ عفت کا بولا جاتا ہے، لیکن بالکل امام نے ٹھیک بیان کیا کہ اصل میں عفت کا مطلب دونوں طرح سے ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی بہت عفت مآب ہے، فلاں خاتون عفیفہ ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اپنی آبرو، اپنی عزت اس کی حفاظت کرنے والی ہیں، کرنے والے ہیں۔ اور خاص طور پہ جنسی معاملات کی جو حفاظت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عفت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ لیکن عفت صرف اس کو نہیں کہتے، اور آپ دیکھیے گا اصل چیز آبرو ہے۔ آبرو کی حفاظت کرنا یہ عفت ہے۔ اور دیکھیں آبرو کی حفاظت مانگنے سے بچنے میں بھی تو ہوتی ہے نا۔ یعنی انسان جب کسی کے آگے سوال کرتا ہے نا تو گویا اپنی آبرو کا ڈھیلا کر دیتا ہے۔ تو عفیف آدمی کون ہے؟ عفت اصل میں تو کہتے ہیں بچنے کو۔ تو کس سے بچنا؟ جنسی اعتبار سے کسی خرابی سے بچنا، اور پھر سوال کرنے سے بچنا۔ تو وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ شہوت البطن ہے نا، کہ وہ شہوت البطن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب آپ کے اپنے ریسورسز سے پوری نہیں ہو رہی، اور لے لے کے کھانے کی آپ کو عادت پڑ گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شہوت بطن ہے۔ اور پھر شہوت فرج تو واضح ہے ہی۔ کہتے ہیں اس کو عفت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں صبر کا ایک عنوان کیا ہو گیا؟ عفت۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ عَلَىٰ احتمال مکروہ، اگر کسی مکروہ ناپسندیدہ چیز کو جھیلنے کے حوالے سے ہو تو اس کے مختلف نام ہیں، اور جس طرح کا مکروہ ہوگا اور اگر وہ صبر اس پہ غالب آ جائے تو ویسے ہی اس کا عنوان ہوگا۔ مثلا اگر کوئی تکلیف ہے، مصیبت پر ہے، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ صبر ہے۔ اور اس کے اپوزٹ حالت کیا ہوگی؟ الجزا والہلا۔ جزا اور ہلا، جزا فضا کرنا، شور شرابہ کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ اور یہ جزا اور ہلا کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی جو سمجھ لیں خواہش ہے اس کے دائی کو کھلا چھوڑ دے۔ یعنی تکلیف تو انسانوں کو ہوتی ہے نا، اور مصیبت بھی محسوس ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی یہ ہے کہ کہے کہ بھائی اب کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ ویسے تو ٹھیک ہے، نارمل حالات میں آدمی جو ہے وہ کمپوزڈ بھی رہے، ٹھیک بھی رہے۔ دو ایک معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گویا لگتا ہے ایسا ہے نا کہ ساری حدیں اس پر سے اٹھ گئیں۔ ایک خوشی کے معاملات، خوشی میں خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملات، اس میں لگتا ہے کہ جیسے شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ اس کا یعنی وہ دور ایک ہفتے کے لیے ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی عزیز فوت ہو جائے، اس موقع پہ بھی لوگ خیال کرتے ہیں کہ بھئی تو تکلیف ہے، اور گویا اس کے حوالے سے کوئی ادب آداب ہمیں بتائے نہیں گئے۔ تو کہتے ہیں جزا اور ہلا کی پھر صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا رفع الصوت، اونچی اونچی آواز میں رونا۔ پھر ضرب الخدود، اپنے جو ہے وہ خد جو ہے یہ جو گال ہیں ان کو تھپڑ مارنا۔ وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو چاک کرنا۔ یہ حدیث پہلے بھی عرض کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے اپنے جو ہے وہ ہتھڑ مارے اپنے جو ہے گالوں پر، اور اپنے کپڑے چاک کیے، اور سینہ جو ہے وہ گریبان چاک کیا، اور جو ہے وہ جاہلیت کی سی پکاریں لگائیں۔
کہ مار دیا آسمان نے مار دیا، قسمت نے برباد کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو کوسنے دینا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جزا اور ہلا ہے۔ اور قرآن مجید کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر یہ رکھا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، تھڑ دلا ہے اور شارٹ ٹیمپرڈ ہے۔ بالکل اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ شارٹ ٹیمپرڈ۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب جو ہے وہ کوئی خیر ملتی ہے تو روک کے رکھتا ہے۔ شارٹ ٹیمپرڈ کہہ لیں، کم ظرف کہہ لیں، ظرف چھوٹا ہے، اس کا پانڈا جو ہے چھوٹا ہے، یعنی تکلیف آئے تو اس کو بھی جھیل نہیں پاتا، اور جب کوئی بھلائی مل جائے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تونگری مالداری اس پر آئے اور پھر وہ اس کو روکے تو اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے، اور کہتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ بطر ہے، بطر، شیخی مارنا، اترانا۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اہل ایمان سے کہا کہ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جو اپنے گھر سے نکلے اکڑتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی بدر کے لیے نکلے تھے نا مشرکین، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک کر رکھے، تھام کر رکھے، یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے۔ جو ہمارے یہاں نو دولتی ہوتے ہیں کہ ایک دم ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے اس پیسے کا اشتہار کیسے دیں، اس کے لیے عجیب عجیب رسمیں جو ہیں وہ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ بھی تو صبر ہے نا، کہ پیسہ آئے، مالداری آئے اور انسان آپے میں رہے، تو آپے میں رہنا یہ ضبط نفس ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کے منافی کیا ہے؟ بطر ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ جو معاملہ ہے یہ جنگ میں ہو اور کسی کے مقابلے میں ہو تو اس کو شجاعت بولتے ہیں، اس کو اردو میں ہم شجاعت بولتے ہیں۔ یعنی اب یہ کیا ہے کہ دشمن کے مقابل میں جو صبر ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ شجاعت ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے جبن، یعنی بزدلی، تھوڑ دلا پن۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل۔ اور اس میں بھی آپ غور کیجئے گا، بنیادی بات یہی ہے، تھوڑ دلا پن، جی کا ہلکا پن۔ جب وہ جی کا ہلکا پن مال کے حوالے سے ظاہر ہوگا تو اس کو ہم بخل کہتے ہیں، اور وہی تھوڑ دلا پن، وہی جی کا ہلکا پن جب جان کے حوالے سے سامنے آئے گا تو اس کو ہم جبن کہتے ہیں، بزدلی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ اگر غصے کو گھونٹنا، غصے کو تھامنا اور غیظ کو جو ہے کنٹرول کرنا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حلم کہیں گے۔ یعنی غصے کے وقت صبر کرنا، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ حلم۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ امام نے لفظ استعمال کیا التذمر۔ تذمر اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے غصے سے بھر جائے، اس کو ہمارے ہاں اردو محاورے میں کہتے ہیں آگ بگولا ہو جانا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غصے کے موقع پر اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر کیا ہے؟ یہ حلم ہے۔ اور روک نہ پانا یہ کیا ہے؟ یہ آدمی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ فِي نَائِبَةٍ مِّن نَوَائِبِ الزَّمَانِ مُزْجِرَةٍ سُمِّيَ سِعَةَ الصَّدْرِ۔ کہتے ہیں اگر کوئی زمانے کی جو مختلف الٹ پھیر ہوتی ہیں، کوئی تکلیفیں، پریشانیاں ہیں کہ جو زجر والی ہے اور جو انسان کو تنگ کرتی ہے، پنچ کرتی ہے، اور آدمی اس کو جھیل جائے تو اس کو کہتے ہیں سعۃ الصدر یا سعۃ الصدر، کہ سینے کا کشادہ ہونا۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ زجر ہے، وہ تبرم ہے۔ تبرم بھی کہتے ہیں کہ آدمی اکتا جائے، آدمی جو ہے وہ بیزار ہو جائے اور اس کا سینہ جو ہے وہ بھنچ جائے۔ یعنی مختلف پریشانیاں لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں نا، اور لگتا یہ ہے کہ یہاں خاص طور پر جو نوعیت ہے نا وہ سائیکک ہے، یعنی تکلیفیں اور پریشانیاں مالی بھی ہوتی ہیں، بدنی بھی ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ویزیبل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت مالدار ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی فزیکلی پوری طرح فٹ ہے، لیکن اس کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں نفسیاتی طور پہ، دوستوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اقربا کی طرف سے۔ تو اس کو تو ڈیٹیکٹ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا نا۔ تو کہتے ہیں اس معاملے میں آدمی جو ہے اس کا سینہ کشادہ ہو،
آدمی جو ہے وہ مرنجان مرنج ہو، اور آدمی یہ معاملہ نہ ہو کہ بھائی ہر چیز پر جو ہے وہ حساس ہے۔ اور اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ آدمی کا سینہ ہر وقت بھیشا رہے، آدمی کا سینہ تنگ رہے، اور جو ہے وہ ہر وقت لوگوں سے بیزار ہو۔ وہ جو ایک ہمیں نا تصور کہ اینگری ینگ مین، اور ایک آدمی مشکل آدمی ہوتا ہے، ہر وقت جھلاہٹ کا شکار، اور ایک آدمی بالکل ایک سیرینٹی کے اندر، ٹرینکولیٹی کے اندر ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اس کا بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز کسی کے کلام کو چھپا کر رکھنے میں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، وہاں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس کو کتمان السر کہتے ہیں، اور ایسے صاحب کو کہا جاتا ہے کتوما، یہ تو جو ہے وہ رکھنے والا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ رازوں کا جو ہے وہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ بات بھی بہت اہم ہے، اور یہ واقعتاً اس پہ صبر کرنا بہت ہی مشکل بات ہے کہ لوگ اپنا آپ کو مشیر بنائیں یا اپنی کوئی پرائیویٹ بات آپ کو بتا دیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اس کو روکنا، اور خاص طور پہ اگر کوئی راز کسی نے بتایا ہے اور اس میں کسی دوسرے آدمی کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے یا اس کی کوئی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس کو چھپا کے رکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات کہ آدمی جو ہے وہ ایک عام طور پہ ایک محاورہ بھی ہے نا عربی زبان کا، کہ جو صدور الرجال ہوتے ہیں نا وہ قبور الاسرار ہوتے ہیں، یعنی جو مرد لوگ ہوتے ہیں، جوان مرد، ان کے سینے وہ اسرار کی قبریں ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب اور بھی کئی مطلب ہیں، اس کے اور معنوں میں بھی، اسرار اور معنوں میں بھی ہے، لیکن ہم نارمل بات اگر ہم لینا کہ بھائی بہت سے لوگوں کے جو ہے وہ راز اس کے سینے میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اپنے اندر رکھتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اگر یہ صبر ہو عن فضول العیش، فضول العیش کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، سہولت والی، راحت والی، اور ایک یہ ہے کہ انسان کے پاس آپشن ہے کہ وہ بہت لیوش جو ہے وہ زندگی بسر کر سکے۔ تو اگر آدمی اس کے باوجود اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے زہد، اور اگر وہ صبر نہیں کر پاتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حرص ہے۔ دیکھیے اصل میں زاہد آدمی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو رکھتا ہے مال، جو افورڈ کر سکتا ہے اور پھر کمتر پہ رہتا ہے۔ تو وہ آدمی کہ جو کر ہی نہیں سکتا وہ تو ایک جبری زہد کا شکار ہے نا۔ ٹھیک ہے اگر اس کا اسٹیٹ آف بینگ جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ واقعتاً حقیقتاً زاہد ہے، تو ایک غریب آدمی بھی زاہد ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں تو معلوم تب ہوتا ہے نا جب آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو روک کر رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر انسان جو حظوظ ہے نا، حظوظ ہا اور جو ہے ضا، تا ضا، اس سے انسان جو ہے وہ پورا رکھتا ہے اپنے نفس کا، تو اس صبر کو کہتے ہیں قناعت۔ اور اس کا جو متضاد ہے وہ کیا ہے؟ الشرع۔ شرع کہتے ہیں اس کا بالکل صحیح ترجمہ ہوگا ندیدہ پن، ندیدہ پن، کہ ہر وقت آدمی کی جیسے رال ہی ٹپکتی رہے کہ یہ بھی مجھے لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے۔ اور یہ بہت اہم لفظ ہے نا حظوظ۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے ہاں بھی یہ مضمون بہت آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے حقوق النفس، نفس کے حقوق ہیں وہ تو ضروری ہیں اور بعض اوقات ان کو پورا نہ کرنا گناہ ہے، لیکن ایک ہے حظوظ النفس، لذتیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جس میں انسان کے نفس کے لیے جو ہے ایک لگژری کا پہلو ہے، تعیش کا، تنعم کا، اس میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان حظوظ نفس سے اپنے آپ کو روک کر رکھے تو یہ بھی تو صبر ہی ہے نا ایک طرح کا، لیکن اس کا عنوان کیا ہوگا؟ اس کا عنوان ہوگا قناعت۔ اور اگر یہ صبر نہ کر سکے تو پھر وہ شرع ہے، وہ ندیدہ پن ہے۔ اب کہتے ہیں یعنی یہ چند مثالیں دی ہیں انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں فَأَكْثَرُ أَخْلَاقِ الْإِيمَانِ دَاخِلٌ فِي الصَّبْرِ۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایمان کے زیادہ تر اخلاق صبر میں داخل ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا ہوا الصبر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کے زیادہ تر اعمال اس میں داخل ہیں، اور جو سب سے بڑھیا اعمال ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ اور پھر یہ بات پہلے بھی ایمان کر چکے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الحج عرفہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اقسام کو جمع کیا، ایک ہی آیت میں بلکہ جمع کیا، اور
ان سب کا نام کیا رکھا؟ صبر رکھا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اس کا آخری حصہ ہے نا، والصابرین فی البأساء۔ امام کہتے ہیں ای المصیبہ، کہ بأسا کے موقع پہ صبر کرنے والے، عام طور پہ وہ تکلیف جو جسم پر آتی ہے، یعنی انسان جان پر آتی ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، جان اور مال، ٹھیک ہے، تو جان پر جب آتی ہے تو اس کو بأسا کہتے ہیں۔ والضراء ای الفقر، یعنی جب وہ تکلیف آئے مال پر، فقر ہو تو پھر اس پہ صبر کرے۔ وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر، اور جنگ کے موقع پر امام کہتے ہیں ای المحاربہ، جنگ کے موقع پہ، اور جنگ کے موقع پر دونوں چیزیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں، جان بھی اور مال بھی، تو دونوں کی جامع ہے وہ۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اب امام یہ لے کر آئے ہیں آیت، کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پتہ لگ گیا نا کہ کون لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں، یعنی دعوی صبر میں، ایک ہی ہو گیا نا، جو دعوی صبر میں سچے ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور یہی لوگ متقین۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو اقسام صبر ہیں اپنے متعلق کے حوالے سے، اور کہتے ہیں کہ جو آدمی ان اسامی، یہ جو نام ہے نا، ان کے پیچھے جو معنی دیکھتا ہے نا، اور وہ یعنی ان کے پیچھے معنی نہیں دیکھ پاتا، تو کہتا ہے یہ الگ الگ چیزیں، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طریق مستقیم پہ چلا دیا ہے، اور وہ اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے یلحظ المعانی اولا، سب سے پہلے معانی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے حقائق پر مطلع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اصول کو دیکھتا ہے، اور پھر اصول کے بعد ان کے تابع چیزوں کو دیکھتا ہے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ یعنی وہ جو غالب نے کہا نا کہ دجلہ میں، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، تو کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا، یعنی جو آدمی جز میں کل کو نہیں دیکھتا نا، تو وہ تو پھر لڑکوں کا کھیل جو ہے وہ کھیل رہا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے شے کی حقیقت، وہ تو شاید اقبال کا شعر ہے کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو شے کی حقیقت کو دیکھیں، اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں کہ بھائی اس کی مختلف فارمز ہیں، تو کہا اس طرح سے تم دیکھو گے نا تو پتہ یہی لگے گا۔ وہ جو ایک مصرع ہے نا کہ جو بھی کچھ ہے محبت ہی کا پھیلاؤ ہے، تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تمہیں بہت سے نظر آ رہے ہیں نا فضائل اخلاق، کبھی غور کرو گے نا تو ان کا جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہ صبر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں معنی جو ہوتے ہیں نا، اور وہ جو ہیں اصول ہیں، الفاظ ان کے تابع ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی کی طرف، یعنی یہ جو دو لوگ ہیں نا، ایک وہ لوگ ہیں جو ظاہر پہ فوکس کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اسی میں الجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں وہ حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیں کیسے کیسے معارف اللہ تعالیٰ امام پر کھولتے ہیں۔ آگے وہ سورہ ملک کی آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کہ بھلا وہ شخص کہ جو ہے وہ اوندھا ہو کر اپنے منہ کے بل جو ہے وہ چل رہا ہے، کیا وہ زیادہ راہ یاب ہے، زیادہ ہدایت پر ہے اس کی نسبت کہ جو بالکل سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ تو امام یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، صرف فارم کو دیکھتا ہے، وہ گویا حیوانی سطح پہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اوندھے جو ہے منہ چل رہا ہے۔ اور جو آدمی حقیقت سے معنی سے، یعنی صورت سے معنی سے حقیقت کا سفر کرتا ہے، وہ آدمی ہے جو اصل میں صراط مستقیم پر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کفار نے جو غلطیاں کی ہیں نا وہ اسی وجہ سے کی ہیں، وہ اوندھے ہو گئے نا، چیزوں کو انہوں نے الٹا دیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی یہ جو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں،
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہی تو مسئلہ ہے جدید آدمی کا، کہ اس کی نظر، اقبال ہی نے کہا تھا نا کہ نظر الجھی گئی ہے رنگ و بو میں، خرد جو ہے وہ کھوئی گئی ہے چار سو میں۔ تو اور کہا نا کہ نہ چھوڑے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ ہو میں۔ تو رنگ و بو میں اور چار سو میں، یہ جدید خرد ہے، یہ جدید عقل ہے، یہ جدید آدمی ہے، کہ رنگ اور بو اور جو ہے چار سو، بس یہ شش جہات ہے، اس سے باہر وہ دیکھتے ہی نہیں، اسی کے تجزیے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ اندر ڈرلنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، نہ معنی کا پتہ ہے نہ حقیقت کا پتہ ہے۔ اب اگلا یہ سیکشن بھی مکمل ہوا کہ جہاں امام نے بتایا ہے کہ بھائی صبر کے مختلف عنوانات کیا ہیں، لیبلز کیا ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس امپلس ہے، باعث دینی ہے، باعث ہوا کی نسبت جب ہم اس کو دیکھیں گے نا، تو تین حالتیں اس پر گزرتی ہیں، تین طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی یہ ان کا آپس میں ایک صراع ہے نا، ایک لڑائی ہے آپس میں ریلیجس امپلس کی، اور جو آپ کہہ لیں کہ سینشول کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، یا انسٹنکچول جو امپلس ہے اس کی۔ کہتے پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو داعی ہوا ہے اور وہ دب جائے، مغلوب ہو جائے، اور آدمی کے اندر کوئی رکاوٹ نہ رہے، اڑ پھنس نہ رہے، اور آدمی ایک مداوم صبر کی حالت اختیار کر لے، تو کہتے ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے کہ من صبر ظفر، جس نے صبر کیا وہ ظفر یاب ہو گیا، وہ منزل تک پہنچ گیا۔ کہتے ہیں لیکن اس مرتبے تک پہنچنے والے بہت ہی کم ہیں، کہا بس وہی ہوتے ہیں جو صدیقین ہیں اور جو مقربین ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب پھر آپ دیکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ صبر اور استقامت بہت قریب المعنی الفاظ ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر گویا اس پر صبر کیا، یعنی فاستقیموا ثم استقاموا، پھر اس کے بعد اس پر جم گئے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لازم الطریق المستقیم، جنہوں نے طریق مستقیم کو لازم پکڑ لیا، واستووا علی صراط القویم، اور سیدھے ہو گئے بالکل سیدھی راہ پر، واطمأنت نفوسہم علی مقتضی باعث الدین، اور ان کے نفوس مطمئن ہو گئے، شانت ہو گئے، کس پر؟ جو ریلیجس امپلس ہے نا اس کے اقتضاء پر۔ کہتے ہیں وَإِيَّاهُمْ يُنَادِ الْمُنَادِي، کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو پکارنے والا پکارے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ یہ پہلا ہے، یہ بہت قلیل لوگ ہیں کہ جو یہ پوری طرح غالب آ چکے ہیں، اور ان کا جو باعث ہوا ہے وہ مغلوب ہو گیا، اور جو باعث دینی ہے وہ غالب آ گیا۔ دوسری حالت کیا ہے کہ انسان کا جو دوائی الہوا ہے نا وہ غالب آ جائیں، اور پوری طرح جو باعث دینی ہے اس سے لڑائی میں وہ چھا جائیں، وہ ان پر غالب آ جائیں۔ اور ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسا آدمی اپنے وجود کو شیاطین کے لشکر کے حوالے کر دیتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ وَلَا يُجَاهِدْ لِيَأْسِهِ مِنَ الْمُجَاهَدَةِ، اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی مجاہدہ بھی نہیں کرتا، محنت بھی نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ بھائی ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا مجھ سے، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ میں فلاں گناہ چھوڑ دوں لیکن نہیں ہوتا، تو اب میں سپر ڈال دیتا ہوں۔ وہ جو استرسال کہا تھا نا امام نے کہ مجاہدہ بس میں چھوڑ دیتا ہوں اور سپر ڈال دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، بس اب تو اسی طرح ہی ہوگا اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اب یہی میرا لائف سٹائل ہے اور مجھے اسی طرح ہی جینا ہے۔
اور یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بدقسمتی سے اپنی زندگی میں کسی مرحلے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور ان میں سے بھی ایک قلیل حصہ ایسا ہوتا ہے جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ مجھے خدا کو بھی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے نا کہ بار بار یہ میرے اندر جو ایک گلٹ پیدا ہو رہا ہے اور وہ ہانٹ کرتی ہے مجھے آخرت، اور خدا کے وجود سے ڈر بھی لگتا ہے، اب میں گناہ کرتا بھی ہوں، لذت بھی پوری مجھے نہیں آتی، پھر وہ کہتا ہے کہ یار پھر ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی کچھ لوگوں کے ہاں بدقسمتی سے آ جاتا ہے، گویا انہوں نے طے کر لیا ہوا کہ بس اب ٹھیک ہے ایسے ہی چلنے ہیں معاملات، اور میں نے کہا کئی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے کہا نا کچھ لوگ تو خدا کا انکار کر دیں گے، کچھ کہیں گے کہ بھئی اس دور میں ممکن نہیں ہے، اس دور میں بہرحال ایسا ہی ہے، سبھی ایسا کر رہے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ بعض اوقات اس کی تعویل شروع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ جو شراب تھی وہ اور تھی، یہ شراب اور ہے، وہ جو ربا تھا وہ مہاجنی سود تھا، اور وہ جناب جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ تھا، یہ جو سمپل انٹرسٹ ہے یہ تو گویا وہ نہیں ہے نا۔ تو طرح طرح سے سجا بنا کے اپنے نفس کے لیے مزین، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وہ شیطان پھر مزین کر دیتا ہے ان کے لیے ان کی بداعمالیوں کو۔ بہرحال کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْغَافِلُونَ وَهُمُ الْأَكْثَرُونَ، کہتے ہیں یہ غافل لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثریت میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی شہوتیں جو ہیں انہوں نے ان پر غلبہ پا لیا، اور پھر ان کی جو ہے ان کی بدبختی ان پہ غالب آ گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو اپنے دل پر حکمرانی دے دیتے ہیں۔ حالانکہ دل کیا تھا؟ دل تو کیا تھا؟ سر من اسرار اللہ تعالی و امر من امور اللہ۔ دل تو جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اللہ کا عرش تھا، دل تو اللہ کا تخت تھا، وہاں تو اللہ کو متمکن ہونا تھا نا، تو اللہ کی حکومت ہونی چاہیے نا بندہ مومن کے دل پر۔ وہ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ، اپنے دل کو جو سب سے قیمتی متاع ہے ان کو اس پر حکومت دے دیتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کی حکومت اپنے دل پر قائم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی کی طرف جو ہے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہم اس کی ہدایت دے دیتے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جبری طور پر ان کو ہدایت پر لے آتے، ہم ان کے اندر وہ لیور ہی نہ رکھتے انکار والا، وہ بٹن ہی نہ رکھتے، وہ سٹیئرنگ ہی نہ ہوتا جو بائیں طرف مڑنے والا ہوتا، سب لوگ ایک طرف ہی جاتے۔ لیکن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن کہا کہ میرا جو قول ہے وہ پورا ہوگا اور ہو کر رہا، اور وہ کیا ہے کہ میں ضرور بالضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات اور انسانوں سے، اور بہت سے انسانوں اور جنات سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَخَسِرَتْ صَفَقَتَهُمْ۔ تو کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لے لی دنیا کی زندگی آخرت کے عوض، اور ان کی جو پونجی ہے یا ان کی جو ڈیل ہے نا وہ خسارے میں پڑی۔ یعنی انسان کے پاس زندگی ہے نا، انسان اس کو لگا دے یا تو اللہ کو بیچ دے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یا یہ پونجی جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے حوالے کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا کل الناس یغدو فبایع نفسہ، تمام لوگ صبح کرتے ہیں اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اس کا سودا کرتے ہیں، فمعتقها او موبقها، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، یا تو اپنی گردن کو اپنی نفس کو جہنم سے آزاد کروا دیتے ہیں یا اس کا ایندھن بنوا دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ان کے ایسے لوگوں کا کہ ارشاد کا ارادہ کرتا ہے ان کے بارے میں کہا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے نبی آپ اعراض کیجئے ان سے جو ہماری یاد سے روگردانی کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔
یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے ایک ایسے آدمی کے پیچھے جس نے طے کر لیا ہے کہ اس نے ہماری یاد کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور دنیا ہی کی طرف راغب ہونا ہے۔ تو کہا کہ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کا مبلغ علم۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف مفکرین جو ہے خاص طور پہ کولونیل پیریڈ میں آئے، اس کے بعد پوسٹ کولونیل پیریڈ میں بھی ہیں، جن کے افکار بہت پاپولر ہوئے اور ان میں بہت رخصتیں تھیں، بہت سہولتیں تھیں، اور جو ہے وہ دین کا ایسا ورژن تھا کہ جو اس زمانے کا جو آرڈر آف دا ڈے تھا نا اس کے ساتھ کوئنسائڈ کرتا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ پاپولر ہو گئے، ان کے نام ہو گئے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا کہ اصل چیز تو دنیا طلبی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے۔ جو بھی آدمی، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی نام ہوگا اس کا، اس آدمی نے بہرحال پاپولر ہونا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ سود کو حلال اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا پردہ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یا ناچ گانا اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ فلاں مفکر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے۔ وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے، اور دنیا کی کشش اتنی ہے کہ ان کو یہ سارے کام کرنے تھے، ان کو بس ایک لیم ایکسکیوز مل جاتا ہے کہ نا فلاں صاحب کو بھی تو دیکھیے، وہ تو کہتے ہیں کہ ان باتوں میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی رسائی ہے علم میں سے، دنیا کی زندگی ہے، بس دنیا ملنی چاہیے، دنیا میں ترقی ہونی چاہیے، باقی دین وغیرہ کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو حالت ہوتی ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان یاس اور قنوط کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور غرور بالامانی، اور ایک اور طرح کی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جھوٹی باتیں، خوش فہمیاں اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کہا وَهِيَ غَایَةُ الْحُمُقِ، یہ حماقت کی انتہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کیس دانا، ہوش مند، انٹلیکچوئل کون ہے؟ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، حساب کرے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ اور والاحمق، اور دوسری روایتوں میں ہے والعاجز، عاجز اور احمق کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر بڑی بڑی تمنائیں باندھے۔ آج کے دور میں تو یہی بات ہے نا کہ وائز کون ہے؟ وائز وہ ہے جو ورلڈلی وائز ہے بس۔ اور ورلڈلی وائز ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی چالاک ہے، مکار ہے، مینوپولیشنز اس کو آتی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پیسہ کمانا ہے، لوگوں کو کیسے بیوقوف بنانا ہے۔ اور جو آدمی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے اور اپنی خواہشات کو کرٹیل کرے، ایسے آدمی کو فی زمانہ بے وقوف، احمق اور فینیٹک کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسے کسی آدمی کو جو اس حالت میں ہو، اذا وعظ، جب اس کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے، قال، وہ کیا کہتا ہے؟ انا مشتاق الی التوبہ، یہ بڑا شوق ہے جی، بڑا اشتیاق ہے توبہ کا، ولکنھا قد تعذرت علی فلست اطمع فیھا، اور وہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہوں وہ شوق تو بہت ہے لیکن بعض المعذوری ہے جی، اور اس وجہ سے میں اس کی جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتا۔ یا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے اس کے اندر توبہ کا اشتیاق نہیں ہے، لیکن ان اللہ غفور رحیم فلا حاجت بی الی توبتی، اللہ غفور اور رحیم ہے، اس کو میری توبہ کی کیا ضرورت۔ یعنی اس طرح کی تھیورائزیشنز کی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اتنی بڑی کائنات، کتنی کاسموسز ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے مسئلہ ہے کہ میں خاتون ہوں تو میں کپڑے کیسے پہنتی ہوں، میں مرد ہوں تو میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پیتا ہوں، میں اپنی جنسی زندگی کے حوالے سے کیا کرتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ ٹریویل ایشوز میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو اور اپنا جو ہے وہ سر میرے آگے ڈالو، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا کر کے بھی آپ بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو میرے کپڑوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، میرے کھانے کے ساتھ مسئلہ ہے، میری تفریح کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے پھر لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غفور و رحیم ہے، اور اللہ کو کیا لینا،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو میری توبہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تو لجپال ہے، جو ہے معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ابھی یہ مضمون جو ہے وہ آگے چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔